اسی سے جڑی ہوئی بات ہے جی آپ کا ہی واقعہ ہے، بڑا وائرل ہوا تھا. اچھا جی آپ نے رمضان المبارک میں ٹرانسمیشن میں دوپٹے پہ بات کی تھی. اچھا جی وہ تو ذرا بتائیں کہ دوپٹہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور آپ اسٹوڈنٹس کو وہ کرتی ہیں کہ لازمی دوپٹہ لینا ہے یا اپنی مرضی سے؟ ایک تو یہ کہ یہ آپ کے پاس روبیسکا کا برانڈ پڑا ہوا ہے. میں آپ ہی کے پروگرام میں تھی اور وہ جی رمضان جی ٹرانسمیشن تھی، تو روبیسکا کے حوالے سے وہ جو آپ کی ہوسٹ ہیں بڑی اچھی اور ہماری بھی دوست ہیں بشرا، بشرا. وہ کوئی پیکج کر رہی تھی. تو روبیسکا کی وہ بوٹیک میں تھی، تو کسی خاتون سے انہوں نے پوچھا کہ کیسا برانڈ ہے، تو ان خاتون نے کہا کہ جی اس کے دوپٹے بڑے اچھے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑے دوپٹے ہیں، بس اتنا. تو جب میرے پہ کیمرہ واپس آیا اور آپ نے کوئی سوال کیا، یا وہ اسماعیل تھا، اسماعیل کا تو میں نے گزارش کی کہ دیکھیں مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی، اب تو دوپٹے بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں، اور دوپٹے پہلے چھوٹے ہوئے مختصر ہوئے اور اب بالکل ہی غائب ہو گئے. تو یہ روبیسکا نے اگر دوپٹے دیے اور بڑے دوپٹے دیے ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے. یہ تو اچھا، وہ اتنا سا کلپ تھا چند سیکنڈ کا، نعیم صاحب وہ وائرل ہو گیا، پتہ نہیں لاکھوں میں چلا گیا. میں نے ایک دن اچانک دیکھا، اور میری کسی اسٹوڈنٹ نے نا، وہ ایک بالکل ہی بند اکاؤنٹ ہے میرا، اس نے خود ہی بنایا، اس نے وہ کلپ ڈال دیا. کچھ دن بعد میں نے دیکھا 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، اور پھر ڈھیر سارے کمنٹ، اور پھر ہمیں فون آنے لگ گئے، وہ جو ریلیجس اسکالر ہوتے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں اس حلقے کے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار دیکھو، پردے کو، حجاب کو، پہلے تو میں نے کمیونیکیشن کی ایک عام سی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اور کیا کہ اس میں تھا کیا، یہ میں نے کیا خاص بات کر دی جو وائرل ہو گئی. لیکن مجھے یہ لگا کہ دیکھیں، لوگ پردے پہ، حجاب پہ، نقاب پہ بات سننا چاہتے ہیں. اصل میں اب ایک ہوا چل گئی ہے اور ایک ماحول ہم نے ایسا بنا دیا ہے. یہ وہ جو لبرل پوائنٹ ہے نا، وہ دیتے ہوئے تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن ابھی نعیم صاحب کے سامنے میں بیٹھ کے کہوں گی نا، نہیں، پورے بازو پہننے چاہیے، گلے بند ہونے چاہیے، اچھے لگتے ہیں، اور یہ دوپٹہ ہونا چاہیے اور اچھی طرح کورڈ ہونا چاہیے تو میں ذرا ہیزیٹیشن فیل کروں گی، مجھے کنزرویٹو نہ سمجھ لیں، مجھے دقیانوسی نہ سمجھ لیں. یہ والا پوائنٹ آف ویو آنا بند ہو گیا، جس کو ہم پی ٹی وی والا تضحیق کے ساتھ پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں نا، مولویوں والا، مولوی کو بھی آپ نے اور ہم نے تضحیق بنا دیا، مولویوں والا پوائنٹ آف ویو، یہ مولویوں والا پوائنٹ آف ویو، یہ اللہ رسول کا حکم ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کنزرویٹو ہے، ٹریڈیشنل ہے، وہ مذہبی ویلیو کے ساتھ اور وہ کلچر کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے. لیکن میں اور آپ ٹی وی پہ، اخبار میں جب لکھتے بولتے ہیں نا، ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. پھر ان کو جب ہلکی سی بات سنائی دیتی ہے نا، تو وہ طبقہ خوش ہوتا ہے کہ ہماری بھی کسی نے بات کی. اب میں ایک اور گزارش آپ سے کروں، وہ ہمارے کچھ سال پہلے ایک وزیر تعلیم تھے، رضا گیلانی، پنجاب کے، اور وہ باہر کا پڑھا ہوا آدمی. تو انہوں نے نا کسی محفل میں کہہ دیا وزیر تعلیم نے کہ جو بچی کسی کالج میں گئے ہونے تھے، انہوں نے کہا کہ جو بچی پردہ کرتی ہے یا پتہ نہیں دوپٹہ لیتی ہے، حجاب ورڈ بولا، حجاب کرتی ہے، اس کو 5 نمبر میں تو کہتا ہوں ایکسٹرا ملنے چاہیے. آپ یقین جانیں، یہ بات ہے کوئی کون سا ٹینیور تھا، پی ایم ایل این کے وہ آدمی تھے. تو یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس زمانے میں. انہوں نے جب یہ بات کی تو لبرلز پیچھے پڑ گئے. ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ حجاب پہ نمبر دیں گے، اب میرٹ پہ نہیں ملیں گے. میں اس زمانے میں جنگ میں لکھا کرتی تھی، تو میں پردہ حجاب کرتی نہیں ہوں، لیکن میں تو اللہ رسول کے حکم کی تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ بالکل ہی فضول چیز ہے. میں نے ایک کالم لکھا کہ حجاب پہ اضطراب کیوں. تو میں نے لکھا کہ یار اب کیا لٹ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اب کوئی اس ملک میں پردے، حجاب، نقاب پہ بات بھی نہ کرے. یعنی تمہارا دوپٹہ اتار دینا جسٹیفائڈ ہے، تمہاری مرضی ہے، لیکن کسی کا دوپٹہ لے لینا یا دوپٹے کی اپریسیشن کر دینا انجسٹیفائڈ ہے. تو آپ لوگ لٹ لے کے لبرلز پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. کسی کو مذہب کی بات تو کرنے دیں، کسی کو ڈرائیں تو مت. تو آپ یقین جانیں وہ کالم بڑا وائرل ہو گیا. میں ایک صبح اٹھی، میں نے کالم ایسے روٹین میں لکھ کے بھیج دیا. وہ انصار عباسی صاحب کی کال آئی، میں ان کو جانتی نہیں تھی. انہوں نے کہا میں انصار عباسی بات کروں، آپ نے بہت اچھا لکھا، کیونکہ وہ ایسے موضوعات پسند کرتے ہیں. تو سمیہ راحیل کی کال آئی، ایک کال آ رہی ہے، 2 کال، اور وہ وائرل ہو گیا. تو مجھے اس وقت بھی یہ فیلنگ آئی کمیونیکیشن کی ایک ادنا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، ایک طبقہ کنزرویٹو، ریلیجس، ٹریڈیشنل، یہ جو مذہب سے اور کلچر سے جڑا رہنا، اس کی میں اور آپ نمائندگی نہیں کر رہے. آپ اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ طبقہ خوش ہوتا ہے. تو یہ پردے والا قصہ بھی ایسے ہی تھا کہ جب دوپٹے کی تعریف کی نا تو وہ خوش ہو گئے. انہوں نے لاکھوں بار دیکھا بھی اور درجنوں بار اور 100 بار شیئر بھی کر دیا. اچھا، وہ لٹ سے مجھے پھر یاد آ گیا جاتے جاتے کہ یہ جو ہر سال ایک نا دن منانا شروع کر دیا ہے، جی، میرا جسم میری مرضی، اچھا جی. اس کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ اس پہ لکھا کبھی کالم، یا آپ کی کیا تھاٹ اس کا؟ میں نے بالکل لکھا بھی اور میں نے گالیاں بھی کھائی ہیں. ایک قصہ چلا تھا نور مقدم کیس، جی
اور وہ بڑا ہی افسوسناک تھا اور اس لڑکی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. لیکن میں جب کالم آئی تھنک میں تب بھی جنگ میں ہی لکھتی تھی تو میں نے کالم لکھا کہ یہ یک رخا پن کیوں. آپ نور مقدم کا بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ پھر جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں لڑکے لڑکیوں کی دوستی یا راتوں کو ساتھ اکٹھے رہنا کو ہم برا بھلا کہتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں اسلام تو آپ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہو ان کو آزادی دینے دو. اس آزادی کا یہ انجام ہوتا ہے. تو آزادی کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. تو بالکل اسی طرح سے میں تو ویمن امپاورمنٹ کی بہت بڑی حامی ہوں. میں تو بالکل خود کو فیمنسٹ سمجھتی ہوں. میں اپنی آزادی پہ کیوں قدغن لگانا چاہوں گی کہ یہاں پہ نعیم صاحب بیٹھے ہیں تو میں تو کہتی ہوں مجھ پہ کوئی قدغن نہ ہو, میں ہر طرح کے لیے آزاد ہوں. لیکن دیکھیں وہ آزادی کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. اب وہ جو میرا جسم میری مرضی ہے بقول ان کے کہ یہ آپ غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, حالانکہ ہم تو وہ انٹرپریٹیشن سمجھتے ہیں جو ہمیں سنائی دیتی ہے. وہ ایک زمانے میں آپ کو یاد نہیں جملہ چل گیا تھا بابا یہ پردے اور حجاب کا کیا معاملہ ہوتا ہے, حیا تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے تو پھر یہ دوپٹے اتار کے پھینک دو. یعنی ہم یہ کمیونیکیشن ہے نا. آپ کسی کے کان میں یہ جملہ بولتے ہیں وہ ینگ بچے یہی جملہ بولنا شروع کر دیتے. تو یہ جو میرا جسم میری مرضی ہو گئی یا آزادی مارچ ہو گئے, آزادی مارچ ٹائپ عورت آزادی مارچ کے میں بالکل خلاف نہیں ہوں. عورتوں نے بڑی تحریکیں چلائی ہیں, لبرل عورتوں کو ہم بڑا پسند کرتے ہیں, بڑی بڑی اچھی لبرل خواتین گزری ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے آزادی کی بھی ایک حد ہونی چاہیے, کوئی ایک حد ہونی چاہیے. اور اس بات سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک اسلامی ملک ہے اور ہم بہرحال نام کے ہی صحیح لیکن مسلمان ہیں. میں حجاب نہ لوں اور میں دوپٹہ بھی نہ لوں, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اگر دوسری کوئی دوپٹہ لے رہی ہے تو میں اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں. اگر مجھے دوپٹہ نہ لینے کی آزادی ہے اور مجھے سر پہ دوپٹہ نہ رکھنے کی آزادی ہے اور مجھے اپنی پورا چہرہ نہ ڈھانپنے کی آزادی ہے, تو جو ڈھانپ رہی ہے تو اس کو آزادی نہیں ہے, اور جو دوپٹہ لے رہی ہے اس کو آزادی نہیں ہے کہ میرا لبرل مذہب ہی چلے گا. تو یہ والا معاملہ ہم نے عورت کی آزادی کے نام پہ شروع کیا ہوا. اچھا, آپ پیمرا کونسل آف کمپلین کی بھی پنجاب کی چیئر پرسن ہیں. کس طرح کی کمپلینز آتی ہیں زیادہ؟ انڈیویجول کی کمپلین بھی آپ کرتی ہیں؟ انڈیویجول کی بھی آ جاتی ہے بالکل. اگر کسی کو کسی ڈرامہ کے کانٹینٹ پہ اعتراض ہے, جی یہ ولگیرٹی ہے, آبسینٹی ہے, یہ ایڈ میں جو ولگر سے کپڑے پہنے ہوئے, یہ ڈریسنگ اچھی نہیں ہے, ہمارے کلچر کے ساتھ نہیں میچ کرتی, یا یہ کوئی ریئلٹی شو ہے تو اس میں کیا یہ کچھ عرصے سے رجحان بڑا نہیں ہے, یہ مجھے لگتا ہے خام خواہ اس کو کر لینا مجھے تو لگتا ہے کم ہوا ہے. کم ہوا ہے. ہم تو بڑی سوئی ہوئی قوم ہے جی. اچھا نعیم صاحب, یہاں پہ ہوتا یوں ہے کہ کلاس روم میں, گھر میں, دفتر میں, کسی تھڑے پہ آتے جاتے دوست, سوشل میڈیا پہ, وہ جی پیمرا کچھ نہیں کر رہا, ٹی وی چینل پہ یہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو 2 جملے لکھ کے کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ یعنی مجھے میسج کیا جا سکتا ہے, کال کی جا سکتی ہے, سوشل میڈیا پہ کمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور کسی محفل میں بیٹھ کے بھاشن دیا جا سکتا ہے, لیکن 2 جملے لکھ کے پیمرا نہیں ڈال سکتے ہم. تو مجھے لگتا ہے ہم تو بڑی سوئی ہوئی سست قوم ہے, اور ہم تو انٹرسٹ ہی نہیں لیتے. اور ہمیں لگتا ہے جیسے وہ آپ نے کہا نا, وہ کوئی بھی کچھ ہو جائے, مجھے یہاں آپ کو ابھی آپ کو کوئی ڈیزگنیشن دے, کہیں سفارشی ہے جی, بالکل اس کام تو ہونا ہی نہیں ہے. ابھی ایک فورم ہے نا, اس پہ کمپلینٹ کریں نا, کہتے کچھ بھی نہیں ہونا یار, کمپلینٹ کر کے بھیج کے کرنا کیا ہے. تو یہ والا بیہیویئر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رجحان ہے یہ کم ہوا ہے. ادروائز جو ہے آپ فیل کرتی ہیں بینگ اے اتھارٹی کے چینلز نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا شروع کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ولگر کنٹینٹ کے حوالے سے اور ممنوعہ کنٹینٹ کے حوالے سے. ہاں بالکل, کچھ ریسپانسیبل ہو گیا, کچھ سیلف سینسرشپ بھی ہو گئی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ سیشن بھی ہوتے ہیں آپ کے ان کے ساتھ, میڈیا کے ذمہ داروں کے ساتھ؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بس کمپلینٹ آتی ہے تو یہ کوارڈینیشن ہونی نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے پیمرا کے جو اسلام آباد میں ہیڈ آفس ہے, جو اتھارٹی ہے, ان کی شاید ہوتی ہو, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن کوئی ایسے سیشن وغیرہ نہیں ہوتے. لیکن پیمرا کی ڈائریکٹیو تو ٹائم ٹو ٹائم جاتی رہتی ہے نا. اب جیسے محرم الحرام آ گیا, محرم کا مہینہ آ گیا, تو وہ کہا گیا کہ یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. رمضان المبارک آ گیا تو کہا گیا کہ یہ آپ نے ٹرانسمیشن نہیں کرنی اور ایسے مت کریں. تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں بالکل. یعنی ڈائریکٹیو چینل کو جاتی ہے تو اس کے لیے پرسنلی کسی سے ملنے کی کیا ضرورت ہے.